السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ سیکنڈ کے حصہ دوم باب نمبر 1 جسمانی نظام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ انسان کے جسم میں بہت سارے نظام کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک نظام انہضام ہے۔ نظام انہضام کا جو مقصد اور جو کام ہوتا ہے وہ جسم کو قوت اور حرارت مہیا کرنا ہے۔ اب جو خوراک ہے وہ ٹھوس حالت میں انسان کے جسم میں کیا ہے وہ جزو بدن نہیں بن سکتی۔ انسان کے جسم کے اندر خوراک کو ہضم اور تحلیل ہونے کے لیے نظام انہضام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نظام انہضام کے اندر مختلف قسم کے 12 اعضاء جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو نظام کی ہم تعریف یہ کریں گے کہ خوراک کے ہضم ہونے اور جزو بدن کا جو عمل ہے یا خوراک کی تحلیل ہونے کا جو عمل ہے، اور پھر اس کے بعد جو جزو بدن بننے کا عمل، وہ نظام انہضام کہلاتا ہے۔ اب نظام انہضام کے اندر خوراک کی تحلیل کا سارا عمل جو ہے وہ نظام انہضام کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس نظام کی ہی وساطت سے خوراک تحلیل ہو کر خون کے اندر شامل ہوتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء میں پہنچتی ہے۔ تو غذا کے اس تحلیل ہونے کے عمل کو کیا ہے جی نظام انہضام کہتے ہیں۔ نظام انہضام کے اندر جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں یا جو اعضاء کام کرتے ہیں، ان میں پہلا جو عضو ہے وہ منہ ہے۔ پھر خوراک جو ہے منہ کے ذریعے دانت کے اندر خوراک کیا ہے جی مزید تحلیل ہوتی ہے، دانتوں کے ذریعے چبائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حلق میں سے ہوتی ہوئی خوراک کی نالی میں سے گزرتی ہے اور معدے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد خوراک چھوٹی آنت کے اندر جاتی ہے۔ پھر جو خوراک ہے جزو بدن بن جاتی ہے وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ پھر جو بچ جاتی ہے وہ بڑی آنت کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر کانی آنت کے اندر اور سیدھی آنت کے ذریعے جو جتنے بھی فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 اعضاء وہ ہیں جو خوراک کو تحلیل کرنے میں کیا ہے جی نظام انہضام کے اندر کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جگر ہے، دوسرا پتا ہے اور تیسرا لبلبا ہے۔ اب ہم ان تمام اعضاء کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے۔ پہلا جو عضو ہے وہ منہ ہے۔ منہ کے اندر اب دانت ہیں، زبان ہے، تالو ہے اور جبڑا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء کے ہیں جی مل کر منہ کی کیا ہے جی ایک شکل بناتے ہیں۔ تو جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہمیں خوراک کیا ہے جی سب سے پہلے منہ کے اندر ڈالنی ہوتی ہے۔ اب منہ کے اندر مختلف قسم کے کیا ہے جی غدود ہوتے ہیں۔ 4 غدود ہیں یہ جو ایک رطوبت خارج کرتے ہیں جس کا نام سلائیوا ہے، جسے ہم لاب دہن کہتے ہیں، جسے ہم اپنی اردو زبان میں تھوک کہتے ہیں۔ تو یہ تھوک کیا ہے جی ان غدودوں کے ذریعے سے ہمارے منہ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ زبان میں کیا ہے جی زبان کے ذریعے وہ ہماری خوراک کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے، جو ہماری خوراک کو نرم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خوراک جو ہے وہ ٹھوس حالت میں کیا ہے جی وہ تحلیل نہیں ہوتی۔ خوراک کو کیا ہے جی نرم ہونا خوراک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے وہ کیا ہے جی اگلے اعضاء میں کیا کر سکتی ہے موو کر سکتی ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی بھی ایک نوالا کھاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے جی وہ لاب دہن وہ ہماری اس خوراک کے اندر شامل ہوتا ہے اور ہمارے دانت اس کو کیا ہے جی مختلف قسم کے ٹکڑوں میں اور حصوں میں کیا ہے جی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو چبا کر چھوٹے سے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جی ایک وہ گولا بن جاتا ہے جسے ہم بولس کہتے ہیں۔ وہ تھوک کی وجہ سے کیا ہے جی وہ گول اور نرم ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری وہ زبان کی مدد سے کیا ہے جی ہمارے حلق کے اندر کیا ہے جی وہ خوراک آگے چلی جاتی ہے۔ تو منہ کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ منہ کے اندر کیا ہے جی وہ غدود ہوتے ہیں، 4 غدود ہیں۔ تو چاروں غدودوں کا کیا ہے جی جو منہ ہوتا ہے وہ چاروں غدودوں کی جو اینڈ ہوتا ہے وہ منہ کے جوف کے اندر کھلتا ہے، اور وہ جو لاب دہن ہوتا ہے تو وہ لاب دہن کیا ہے جی منہ کے اندر آتے ہیں جسے ہم تھوک کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے جی ہم جب بھی ہمیں کوئی چیز ہم کھانے پینے والی چیز ہم سونگھتے ہیں یا چکھتے ہیں اور ہمارے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے تو وہ ان غدودوں کی وجہ سے ہمارے منہ کے اندر وہ پانی آ جاتا ہے۔ تو وہ تھوک کیا ہے جی وہ سلائیوا وہ لاب دہن ہماری خوراک کے اندر شامل ہوتا ہے اور ہماری خوراک کو مزید کیا ہے جی تحلیل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جی خوراک اگلے مرحلے کے اندر چلی جاتی ہے جسے ہم حلق کہتے ہیں۔ یہ ایک کیف نما آلہ ہے جس کے 7 خوراک ہوتے ہیں جی، 7 سوراخ ہوتے ہیں، 2 جو ناک کی نالیوں کے، 2 کان کی نالیوں کے، ایک منہ کی نالی کا اور ایک خوراک کی نالی کا اور ایک سانس کی نالی کا۔
تو جس کی لمبائی جو ہے یہ 5 انچ ہوتی ہے۔ سانس اور خوراک کی مشترکہ جو گزرگاہ ہوتی ہے وہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں، جب ہم غذا کھاتے ہیں تو جو ہماری سانس کی نالی ہے اس کے اوپر وہ ڈھکنا آ جاتا ہے اور ہماری خوراک کیا ہے جی ہماری خوراک کی نالی کے اندر چلی جاتی ہے۔ جیسے خوراک کی نالی میں سے ہماری خوراک گزرتی ہے تو وہ ڈھکنا کیا ہے جی خوراک کی نالی کی طرف آ جاتا ہے اور ہماری سانس کی نالی کیا ہو جاتی ہے جی وہ کھل جاتی ہے۔ تو خوراک کیا ہے جی وہ ہماری حلق میں سے گزر کر ہماری خوراک کی نالی میں سے وہ خوراک گزرتی ہے۔ جو خوراک کی نالی ہے یہ ایک عضلاتی نالی ہے جو حلق کے کیف نما حصہ کے عین نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ اب جو حلق کا جو یہ حصہ ہے اس کے نیچے سے یہ خوراک کی نالی شروع ہوتی ہے اور یہ معدے تک جاتی ہے۔ اس کی جو لمبائی ہوتی ہے یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کی جو نالی ہوتی ہے یہ عضلاتی دباؤ کی وجہ سے ہماری خوراک کیا ہے جی اس نالی میں سے گزر کر معدے کی طرف جاتی ہے۔ تو 25 سینٹی میٹر یہ لمبی ایک نالی ہوتی ہے۔ ہماری خوراک جو ہے وہ ہمارے حلق میں سے گزر کر ہمارے معدے تک پہنچتی ہے۔ پھر ہماری جو معدہ جو ہے وہ خوراک کو کیا ہے جی اپنے پاس کچھ دیر کے لیے رکھتا ہے اور پھر مزید جو ہے خوراک کی تحلیل ہمارے معدے کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو معدہ ہوتا ہے یہ ایک تھیلی نما عضو ہوتا ہے۔ اس کا جو حجم یا اس کا جو سائز ہوتا ہے یہ ہر انسان میں الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ انسان کی کیا ہے جی قد قامت اور انسان کی عمر کے مطابق اس معدے کا سائز ہوتا ہے۔ تو تقریباً 1.5 سے 2 کلو جو وزن ہوتا ہے خوراک کا وہ معدے کے اندر ایک وقت میں انسان اس کو سٹور کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پیٹ کا جو اوپر والا خلا ہے یہ جو جسے ہم ڈایافرام کہتے ہیں، یہ ڈایافرام کے نیچے جو ہے یہ معدہ واقع ہوتا ہے۔ اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسے وہ خوراک کی نالی کے ساتھ جو ملتا ہے اسے ہم کارڈک اینڈ کہتے ہیں اور اس کا جو معدے کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم پیلورک اینڈ کہتے ہیں۔ تو معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ 3 تہوں سے مل کے بنتی ہیں۔ جو اوپر والی تہ ہے اس کا نام پیریٹونیم ہے۔ یہ جو ہے ایک پتلی جھلی سی ہوتی ہے۔ پھر اس کے درمیان جو تہ ہوتی ہے اسے ہم جو ہے وہ غیر ارادی عضلات کی تہ وہ بنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے غیر ارادی عضلات کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی وہ جو غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو وہ ان کی ہلنے جلنے کی وجہ سے خوراک کیا ہے جی وہ معدے کے اندر موو ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کی جو اندرونی تہ ہوتی ہے اس کو کیا ہے جی تیسری تہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مختلف تہوں سے مل کے بنتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی غدودیں ہوتی ہیں جسے ہم گیسٹرک گلینڈز کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی مختلف قسم کی رطوبتیں کیا ہے جی خارج کرتے ہیں اور یہ خوراک کو تحلیل کرنے میں کیا ہے جی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو خوراک کیا ہے جی مزید اس کے اندر تحلیل ہوتی ہے۔ پھر جو خوراک تحلیل ہو جاتی ہے وہ ہمارے خون کے اندر معدے کے ذریعے کیا ہے جی شامل ہو جاتی ہے اور جو اس میں سے خوراک بچ جاتی ہے وہ آگے مزید کیا ہے جی چھوٹی آنت کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اگلے جو اعضاء ہیں اسے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔